बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल अली कोशिश से बंदर अब्बास मिशन का प्रोग्राम फाइनल करके मैं वापस घर लौट आया और साथियों को बताया कि परसों हम 8:30 बजे की फ़्लाइट से बंदर अब्बास जा रहे हैं। मैंने साथियों को कहा कि अपना असलहा एक ब्रीफ केस में रख लें। असलहा वाला ब्रीफ केस एयरपोर्ट पर मेजर असवंद के हवाले कर देंगे, जो एजेंसी का कार्ड दिखाकर अपने साथ ले जाने की इजाज़त हासिल कर लेगा। बाकी रहा दूसरे सामान का सवाल, तो ये ऐन मुमकिन है कि हमें बंदर अब्बास से रासुल खैमा या किसी और दूसरी जगह जाना पड़े, पर हम तेहरान वापस ना आ सकें, इसलिए अपना सब सामान भी साथ ले लें। अगले रोज़ मेजर असवंद से फ़ोन पर बात हुई तो मेजर ने कहा कि वो कल सुबह हमारे घर आकर जहाज़ की टिकट्स और बंदर अब्बास के शेरटन होटल में कमरों की रिजर्वेशन की कंफर्मेशन दे जाएगा और असलहा वाला सूट केस भी ले लेगा। मेजर असवंद ने मजीद बताया कि जनरल अली कोशिश ने कहा है कि दौरान परवाज वो हमारे लिए बिल्कुल अनजान बनकर रहें और बंदर अब्बास पहुंचकर शाम को रब्ता करें। ये एहतियात इसलिए की जा रही है कि शाह ने 2 और एजेंसियां सावक पर नज़र रखने के लिए मामूर कर रखी हैं। अगले दिन हम मिसेस जाहदी से सिर्फ ये कहकर रुखसत हुए कि हम चंद रोज़ के लिए शिराज जा रहे हैं, और जनरल काउसी से भी हमने कोई बात ना की। अगली सुबह हम टैक्सियों में एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहाज़ ने परवाज की और बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वहां से हम टैक्सियों में बैठे और शेरटन होटल अपने कमरों में जा पहुंचे। अभी हमें पहुंचे 2 घंटे भी ना हुए थे कि रिसेप्शन से मुझे फ़ोन आया कि 2 पुलिस वाले ग्रुप लीडर से मिलना और कुछ पूछना चाहते हैं। मैं नीचे रिसेप्शन पर आया तो वहां 3 मुकामी पुलिस वाले वर्दियों में खड़े थे। मैं उन्हें लॉबी में ले गया और हम लोग सोफों पर बैठ गए। उन्होंने मेरे और मेरे साथियों के पासपोर्ट और वीज़े देखे और चंद मामूली नवैयत के सवाल करके चले गए। मैंने रिसेप्शन वालों से पूछा कि क्या ये हर नए आने वाले मेहमान से ऐसे ही पूछताछ करते हैं, तो उसने बताया कि इतने महंगे होटलों में सिर्फ अमरीकी और यूरोपियन ही ठहरते हैं। बंदर अब्बास में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय मामूली नवैयत की जाब करते हैं, और ना ही मुद्दतों से इस 5 स्टार होटल में किसी पाकिस्तानी ने आज तक क्याम किया है। उसने कहा कि यहाँ के तकरीबन सभी टैक्सी ड्राइवर एजेंसियों में काम करते हैं, और वही तीसरी दुनिया खसूसन नए आने वाले मेहमानों की अपने महकमे के दफ्तर में इतला देते हैं। बंदर अब्बास में बला की गर्मी थी। उबलते समंदर की गर्म रेत से आलूदा तेज हवा ने उस बंदरगाही शहर को तपते तनूर की तरह जला रखा था। शाम गहरी हुई तो रिसेप्शन से फिर फोन आया कि 4 पुलिस वाले मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें लेकर फिर लॉबी में सोफों पर जा बैठा। ये पुलिस वाले अंग्रेजी से इतने ही वाकिफ थे जितना मैं फारसी से। वो कुछ और पूछते रहे और मैं कुछ और जवाब देता रहा। जब उनके पल्ले कुछ न पड़ा तो उनका लहजा दुरुस्त हो गया और उन्होंने मुझे अपने साथ थाने चलने का कहा। मैंने इनकार करते हुए रिसेप्शन वालों को कहा कि क्या वो अपने होटल के मेहमानों के साथ किसी का तौहीन अमेज लहजा देखकर यूं ही खामोश रहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने जनरल मैनेजर को पहले ही इत्तला दे दी है और वह थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंच जाएगा। रिसेप्शन वालों ने पुलिस वालों से कहा कि वो थोड़ी देर जनरल मैनेजर के आने का इंतजार कर लें। पुलिस वाले बादल ना खास्ता बुड़बुड़ाते हुए बैठ गए। जनरल मैनेजर के आने से पहले ही कर्नल शराजी, मेजर असवंद और उनके साथ 3 अहलकार सिविलियन लिबास में हमारा असलहा वाला सूट केस लेकर पहुंच गए। मैं खामोशी से पुलिस वालों के साथ बैठा रहा। कर्नल शराजी ने रिसेप्शन वालों से कुछ पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया। शराजी और असवंद मेरी तरफ आए। मैंने उन्हें बताया कि ये पुलिस वाले मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले जाने के लिए मुज़र हैं। शराजी ने पहले आराम से और फिर कराहतगी से पुलिस वालों से बात की। पुलिस वालों का लहजा भी कराहत हो गया। अपने अफसरान को ऊंची आवाज में बात करते देखकर साबिक वाले 3 अहलकारों ने अपने होलेस्ट्रोल से पिस्टल निकाल लिए, मगर शराजी ने उन्हें रोकते हुए पुलिस वालों के सामने अपना साबिक का कार्ड निकाल कर लहराया और इंतहाई गुस्सैली आवाज में उन्हें दफा हो जाने का कहा। कार्ड देखते ही पुलिस वालों की तो सीटी गुम हो गई और उनकी टांगें कांपने लगी और खौफ से पसीना बहने लगा, और अब पुलिस वालों ने माफिया मांगनी शुरू कर दी। शराजी और असवंद ने उन्हें ठोकरों पर रख लिया। यूनिफॉर्म में होने के बावजूद पुलिस वालों ने आगे से कोई मुजाहमत ना की। मार खाकर और माफिया मांगते हुए भाग खड़े हुए। शराजी ने पुलिस वालों की बदतमीजी की मुझसे माफी मांगी और मुझे कहा कि इन्हें अपने कमरे में ले चलो। शराजी और असवंद ने बेल बॉय को सूटकेस मेरे कमरे में ले जाने का कहा और अपने तीनों अहलकारों को लॉबी में बिठा दिया और हम तीनों कमरे में आ गए। मैंने उनके लिए ठंडे मशरूबात मंगवाए और इमरान, जो मेरे साथ ही ठहरा था, कहा कि मुजम्मल और कैसर को लेकर मेरे कमरे में पहुंच जाओ। कर्नल शराजी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बंदर अब्बास में तमाम इंतजामात के लिए ठहरा हुआ है और उसने तमाम इंतजामात
مکمل کر دیے ہیں اور اس دوران آئل ٹینکر کے متعلق مزید معلومات بھی اکٹھی کی ہیں اور کل رات ٹینکر کسی بھی وقت لنگر انداز ہو جائے گا۔ چونکہ بندرگاہ پر کل رات تک کوئی برت حالی نہیں ہوگی، اس لیے اس ٹینکر کو پرسوں تک لنگر انداز ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ عام اندازے کے مطابق چھوٹے ٹینکر پر 30 سے 35 افراد کا عملہ ہوتا ہے اور کسی ہنگامی حالات کے لیے عملے کے لیے 6 لائف بوٹس ہوتی ہیں۔ 6 بارودی سرنگیں لگانے سے سارا ٹینکر ڈوب جائے گا، لیکن اس کے آگ پکڑنے کے چانسز 60% اور اس کے عملے کے ڈوبنے کے چانسز 40% ہوتے ہیں۔ آؤٹر اینکر پر چونکہ کئی جہاز بندرگاہ کی برتوں کے خالی ہونے کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مشن رات کو انجام دیا جائے گا۔ 2 اسپیڈ بوٹس رات 8 بجے پوائنٹ 0 پر تیار کھڑی ملیں گی اور ہمیں رات 11 بجے اس مشن پر روانہ ہونا ہے۔ پوائنٹ 0 سے پوائنٹ ایکس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ نصف کلومیٹر ہے، جہاں اسپیڈ لانچ اور ہائی پلین موجود ہوں گے۔ پوائنٹ 0 سے کسی بھی آؤٹر اینکر پر کھڑے جہاز تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ اور واپسی پر 20 منٹ صرف ہوں گے، کیونکہ جاتے وقت بلند موجوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور واپسی پر یہی لہریں تیز رفتاری بڑھا دیں گی۔ 10 بارودی سرنگیں ہمارے ہمراہ ہوں گی تاکہ اگر 6 مقناطیسی سرنگیں لگاتے وقت کوئی پانی میں گر جائے تو اس کا متبادل موجود ہو، کیونکہ اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے 6 بارودی سرنگوں کا لگانا ضروری ہے۔ ایک اسپیڈ بوٹ سٹینڈ بائی کے طور پر پہلی بوٹ کے ساتھ ہی جہاز تک جائے گی تاکہ اگر ایک بوٹ خراب ہو جائے تو دوسری یوز کی جا سکے۔ مشن مکمل ہونے کے بعد اگلے روز صبح کی فلائٹ سے ہمارے لیے تہران کے لیے سیٹیں بک ہوں گی تاکہ جائے حادثہ سے جس قدر ممکن ہو دور جایا جا سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ مشن ناکام ہو گیا اور ہماری جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا تو اسپیڈ لانچ یا پھر ہائی پلین سے ہمیں راس الخیمہ پہنچا دیا جائے گا، جہاں سے سابق کے اہلکار ہمارے لیے خلیج کے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے انتظام کر دیں گے۔ میجر اسمن سارے مشن کے دوران اگر ہمیں راس الخیمہ جانا پڑا تو وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس آئے گا۔ زیادہ وقت انہی جزیات کو طے کرنے میں صرف ہوا۔ شہرازی ایک بریف کیس ساتھ لایا تھا۔ اس نے بریف کیس مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اس میں $20 لاکھ ہیں، جو دونوں صورتوں یعنی کامیابی اور ناکامی کی صورت میں ہمارے ہوں گے۔ اگر کامیابی ہی ملتی ہے تو باقی رقم تہران میں ادا کی جائے گی، اور اگر مشن کے بعد آپ کو یہیں سے راس الخیمہ جانا پڑا تو بقیہ رقم آپ کو میجر اسمند ادا کرے گا۔ کرنل شہرازی نے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ میں پوائنٹ 0 پر آپ لوگوں کا 10 بجے انتظار کرتا ہوا ملوں گا، یہاں سے میجر اسمند ہمیں 0 پوائنٹ پر لے جائے گا۔ پیراکی کا سامان اور غوطہ خوری کا سامان 0 پوائنٹ پر ہی پہنا جائے گا۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ آج رات کا کھانا ہم سب ڈائننگ ہال میں ہی کھائیں گے۔ وہاں میں نے سب ساتھیوں کو بتایا کہ کل رات 10:30 بجے ہمیں مشن کے لیے روانہ ہونا ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی کے 50-50 چانسز ہیں۔ دوسری صورت میں ہمیں کل رات ہی راس الخیمہ کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ تمام ساتھی 10 منٹ کے نوٹس پر جانے کے لیے تیار رہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سارے ساتھیوں کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے، جنہیں وہ اپنی مصنوعی مسکراہٹوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ خود میری اپنی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ مجھے مشن میں ناکامی کا خوف کم تھا، لیکن سابق کے متعلق جو داستانیں سن رکھی تھی ان کا سوچ کر ہی دل سہم جاتا تھا۔ ان کی داستانوں کے مطابق سابق والوں کا وتیرہ تھا کہ کسی اہم اور خفیہ مشن کی کامیابی کے بعد وہ چاہے ان کے اپنے اہلکار ہوں چاہے باہر والوں سے خدمات لیے ہوں، وہ ثبوت مٹانے کے لیے سب کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اگر ان کی یہی سوچ ہمارے لیے بھی تھی تو میجر اسمند اور بورڈ چلانے والے دونوں اہلکاروں کی زندگی بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں اس مسئلے پر جتنا غور کرتا میری بے چینی اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مزمل سے اس مسئلے پر مشورہ کر کے اسے اپنا نمبر 2 مقرر کروں۔ کھانے کے بعد کمروں میں جاتے ہوئے میں مزمل کو اپنے کمرے میں ہی لے گیا اور اپنے خدشات بتانے کے بعد کہا کہ کل مشن پر جانے سے پہلے میں سب ساتھیوں کے سامنے تمہیں اپنا نمبر 2 مقرر کر دوں گا۔ اگر مشن پر جانے والے ساتھیوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ باقی ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا جائے اور تمام فیصلے اپنی ثواب دید پر کرے۔ مزمل نے پہلے تو ہمارے ساتھ مشن پر جانے کی ضد کی اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے سے عذر کر لیا، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا اور اس فیصلے کے سارے پہلو اس کے سامنے رکھے تو وہ مان گیا۔ رات ٹھیک 10 بجے میں، عمران، کیسر اور سپاہی اکرم اپنے ساتھیوں سے مل کر ہوٹل سے باہر آئے۔ ہم سب نے احتیاطاً اپنے سائیڈ آرمز اپنے ساتھ لے لیے۔ ساتھیوں سے رخصت ہوتے وقت ماہا، جس کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں تھی، مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ میں آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگوں گی۔ آپ نہیں جانتے
کہ کسی کی زندگی کی اب ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ ماہا نے نظریں نیچی کیے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ماہا تم صحرا میں جسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہی ہو وہ محض سراب ہے۔ اب بھی پلٹ جاؤ، دنیا میں کچھ بھی حرف آہر نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور میں ایک جلتا ہوا کوئلہ ہوں۔ جو بھی میرے قریب ہوگا اسے کانٹوں کی چبھن اور جلن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے ماہا کو مجھ سے بلا وجہ امیدیں لگانے سے روکنے کے لیے کہا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ کاش آپ مجھے موقع دیتے تو آپ کی چبھن کو میں پھولوں میں اور جلن کو باد نسیم میں بدل دیتی، کیونکہ میں خود ایسے ہی حالات سے گزر چکی ہوں، بلکہ گزر بھی رہی ہوں، اس لیے میں آپ کی مشکلات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ آپ ہی کی طرح میں بھی دنیا میں کسی کی محبت سے نا آشنا انجانے سفر میں نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ ماہا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے آج کھل کر بول رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، ماہا دیکھو، تم سے ضبط نہ ہو سکا اور تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور میری حالت یہ ہے کہ ضبط کرتے کرتے دم پختہ ہو چکا ہے۔ اگر زندگی رہی تو اس مشن سے واپسی پر تم سے میں اپنے دل کی عکاسی کروں گا۔ اب صرف تم سے یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ اگر لگن سچی ہو تو ہم جیسے حقی اور فانی انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے، اللہ بھی مل جاتا ہے۔ ماہا سے یہ باتیں کر کے میں عمران، قیصر اور سپاہی اکرم کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ 2 بند گاڑیاں لیے میجر اسمد ہمارا منتظر تھا۔ 15-20 منٹ میں ہی ہم 0 پوائنٹ پر پہنچ گئے، جہاں 2 اسپیڈ بوٹس بما 2 آپریٹروں کے شیرازی ہمارا بے چینی سے منتظر تھا۔ ساحل پر عمران، قیصر اور سپاہی اکرم اور میں نے غوطہ خوری کے لباس پہنے اور گیس سلنڈر پیچھے باندھے قیصر کو اسٹینڈ بائی کے طور پر لے جا رہے تھے۔ شیرازی نے ہمیں بارودی سرنگوں کا ٹائم فکس کرنے کا طریقہ بتایا اور ہم کو 3 نائلون کے جال سے بنی ہوئی جالیوں والی تھیلیوں میں 3 بارودی سرنگیں ڈال کر دے دی۔ ان مقناطیسی سرنگوں میں ہر ایک کا وزن 15 کلو تھا، یعنی ہم تینوں میں ہر ایک کو 45 کلو وزن کے ساتھ غوطہ لگانا تھا۔ پانی میں ان کا وزن نصف سے بھی کم ہو جاتا تھا۔ آخری چیک اپ کے بعد ہم ایک سپیڈ بوٹ میں سوار ہوئے اور دونوں بوٹس تیزی کے ساتھ آؤٹر اینکر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس آئل ٹینکر کی مدھم روشنیاں ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ کرنل شیرازی نے ساحل سے ہی ہمیں الوداع کہا اور میجر اسود ہمارے ساتھ تھا۔ آئل ٹینکر کے قریب جا کر ہمیں واٹر پروف ہیلمٹ پہنا دی گئی، جن کے سامنے حصے پر آکسیجن کا پائپ فٹ کیا گیا تھا اور ہیلمٹ کے اوپری حصے پر سامنے کی طرف طاقتور لائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ گیس سلنڈر 30 منٹ تک ہمیں آکسیجن مہیا کر سکتے تھے، جبکہ ہمیں اپنے اپنے ٹارگٹ ایریا میں بارودی سرنگیں لگانے کے لیے کم از کم 20 منٹ درکار تھے۔ میں نے گیس سلنڈر کے ساتھ غوطہ خوری کی 2-3 بار سوئمنگ پول میں ٹریننگ لی ہوئی تھی، لیکن سمندر میں غوطہ لگانے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ عمران نے مجھے بتایا کہ سمندر میں غوطہ خوری کے لیے چھلانگ نہیں لگائی جاتی، بلکہ کشتی کے اندر بیٹھ کر الٹی سائڈ پر سمندر میں الٹی کلا بازی لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ مجھے اس کی ٹریننگ نہیں تھی، اس لیے عمران اور اکرم نے اپنے طریقے سے پہلے مجھے سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری بوٹس کے انجن ٹینکر ایریا کے قریب پہنچ کر بند کر دیے گئے تھے۔ چپوؤں کی مدد سے سپیڈ بوٹ کو ٹینکر کے ساتھ لگایا گیا۔ قیصر نے ہم تینوں کے ہیلمٹ کی لائٹس آن کی اور گیس کا والو کھول دیا۔ میں نے سب اوکے کا سگنل دیا تو عمران اور اکرم نے مجھے پانی میں اتار دیا۔ سمندر میں گرتے ہی پہلے تو میں چند فٹ پانی کے اندر گہرائی میں چلا گیا، لیکن فراغ شوز اور سمندر کے نمکین پانی کی وجہ سے میں جلد ہی خود پر کنٹرول کر گیا اور سمندر کی سطح پر آ گیا۔ سمندر اندر سے بالکل ساکن تھا۔ میری ہیلمٹ کی روشنی دیکھ کر عمران اور اکرم بھی میرے قریب آ گئے۔ ہماری کشتیاں تقریباً ٹینکر کے وسط میں رکی تھی۔ مجھے پیراکی میں اناڑی ہونے کی وجہ سے سب سے آسان ٹارگٹ دیا گیا۔ مجھے ٹینکر کے اپنی جانب کے وسط اور پورٹ سائڈ کی طرف 2 سرنگیں پانی کے اندر 10 فٹ سے 15 فٹ کی گہرائی میں ٹینکر کے ساتھ چسپاں کرنی تھی، جبکہ اکرم کو 3 سرنگیں ٹینکر کے دوسری جانب، جبکہ عمران کو 3 سرنگیں دوسری جانب پورٹ سائڈ، وسط اور اسٹار سائڈ کی طرف لگانے کے علاوہ میری سائڈ کے اسٹار سائڈ پر بھی لگانی تھی۔ میں نے پہلی سرنگ پورٹ سائڈ پر لگا کر اس کا بٹن دبا دیا، جس سے فکس ٹائم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کیونکہ جہاز کا پیندہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس لیے مقناطیسی سرنگیں بآسانی لگائی جا سکتی ہیں۔ میں نے ٹینکر کے وسط میں دوسری سرنگ لگائی اور تیسری سرنگ بھی عقبی جانب لگا دی۔ اب میری سب سرنگوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اور پھر کشتی کی طرف واپس پلٹا۔ کشتی کا پیندہ دکھائی دیا تو میں نے سر پانی سے باہر نکالا۔ قیصر اور اسود نے کھینچ کر مجھے کشتی میں سوار کر لیا۔ قیصر ابھی میری ہیلمٹ اتار ہی رہا تھا کہ عمران اور اکرم نے بھی پانی سے سر باہر نکالے، انہیں بھی کشتی میں بٹھا دیا گیا اور سپیڈ بوٹس کو سٹارٹ کر کے ہم تیزی سے واپس چل پڑے۔ میری طرح عمران اور اکرم نے بھی
तीसरी बारूदी सुरंग वापस लाने की बजाय जहाज के साथ कहीं ना कहीं चिस्बा कर दी थी। अकरम ने मेरी साइड पर अकबी हिस्से में तीसरी सुरंग लगा दी थी। बाज़ औक़ात ये सुरंगें फनी वजूह की बिना पर एक्टिव होने के बावजूद भी नहीं फटती, इसलिए हमने इस किस्म का खतरा मोल लेने की बजाय 6 की बजाय 9 सुरंगें जहाज के साथ फिट कर दी थी। वापसी का सफर 20 मिनट से भी कम वक्त में तय हो गया। कश्तियां 0 पॉइंट पर पहुंची तो हम घुटनों घुटनों पानी में उतर गए। कर्नल शराजी ने बोट ऑपरेटरों को वहीं रुकने का कहा। हम गोताखोरी का लिबास तब्दील कर ही रहे थे कि शराजी के 3 अहलकारों ने बोट्स ऑपरेटरों पर फायर खोल दिया। उनके गोलियों से छलनी जिस्म बोट्स में ही गिर गए। ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्के हुआ कि हम कुछ भी ना कर सके। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कैसर ने अपना रिवाल्वर निकाल लिया और हमारे कपड़े जो ढेर की सूरत में पड़े हुए थे हम तीनों को हमारे साइड आर्म्स निकाल कर दे दिए। शेराजी, असवंत और उनके अहलकार खामोशी से कैसर को असलहा निकाल कर हमें देते हुए देख रहे थे। कर्नल शेराजी, जो बात की तह तक पहुंच चुका था, बोला, किसी गलत फहमी में न रहना और ना कोई हमाकत कर बैठना। ये ऑपरेटर हमारा राज जान चुके थे, इसलिए इनको खत्म करना जरूरी था। हम भी तो आपका राज जान चुके हैं, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। इतनी देर में मेरे साथियों ने सावक के तीनों अहलकारों को अपने निशाने पर ले लिया था। शेराजी ने अपने अहलकारों को कहा कि अपने हथियार फौरन जमीन पर रख दो। अहलकारों ने हथियार जमीन पर रखे तो शेराजी और असवंत ने अपने रिवाल्वर उल्टे करके मुझे पकड़ा दिए। शेराजी ने फौरन फैसला करके एक बहुत बड़ा खून खराबा, वो भी गलत फहमी की बिना पर होने वाले को रोक दिया, वरना 2-4 सेकंड में ही हम अहलकारों पर फायर कर देते। अहलकारों के पास भी अस्टीन गन्ने थी, जो पहले फायर कर जाता वो जीत जाता। कर्नल शेराजी मेरे पास आया और कहने लगा कि हमने अपने हथियार आप लोगों के हवाले करके ये साबित कर दिया है कि हम आपको कोई गजन नहीं पहुंचाना चाहते। जहां तक बोट ऑपरेटरों वाला मसला है, तो उनको हमने हलाक किया है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हम पर है। अभी ये लफ्ज शराजी के मुंह में ही थे कि आउटर एंकर पर खड़े ऑयल टैंकर से कई रोशनी के गोले यके बाद दीगरे फिजा में बुलंद हुए। शराजी दूरबीन से उस तरफ देखने लगा। छोटे शोलों के बाद टैंकर से एक जबरदस्त गोला निकला और साथ ही एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई। शराजी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि स्टीमर डूब रहा है और दूरबीन मेरी तरफ बढ़ा दी। दूरबीन से साफ दिखाई दे रहा था कि पूरा स्टीमर आग की लपेट में था और एक तरफ झुका हुआ डूब रहा था। बारूदी सुरंगों ने तो उसकी बॉडी में बड़े बड़े खोल बना दिए होंगे। शेराजी के अहलकारों ने दोनों बोट्स पर पेट्रोल छिड़का और सिलेंडरों को आग लगाकर दोनों बोट्स में फेंक दिए। हमने अपने तैराकी के लिबास गाड़ी में रखे, दोनों बोट्स जलने लगी और 30 मिनट में हम लोग होटल में पहुंच गए।